بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو قواعد جماعت پنجم تا دہم کے لیے یہ قواعد کا حصہ بنایا گیا ہے۔ فاعل، مفعول اور فعل سمجھنے کا آسان طریقہ۔ اس کو عام طور پہ فعل، فاعل، مفعول کہتے ہیں۔ ترتیب میں فاعل، مفعول اور فعل لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے اس کی وضاحت اس ویڈیو میں کی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم فاعل۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو آدمی جملے کے اندر وہ لفظ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے تو اسے ہم فاعل کہیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کی مثال۔ سلیم کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر سلیم کا جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا جو ہے سلیم ہے، کیونکہ سلیم کھانا کھا رہا ہے۔ تو سلیم جملے میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کام جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کام کرنے والا جو ہے وہ سلیم ہے، اس لیے سلیم جو ہے فاعل کہلائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلی مثال معاف کرنا فاعل کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد مفعول، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں، یعنی ایک تو کام کرنے والا جو فاعل ہے، اور یہ فاعل جس پر کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو جس پر کام کیا جائے، یعنی جو چیز استعمال میں آ رہی ہے فاعل کے، کام کرنے والے کے، اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے اسے سمجھیں گے۔ سلیم کھانا کھا رہا ہے، اسی مثال کو ہم نے دوبارہ دہرایا۔ تو یہاں پر سلیم کس پر کام کر رہا ہے؟ کھانے پہ کام کر رہا ہے۔ تو کھانا جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو سلیم فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور وہ کیا کام کر رہا ہے؟ کھانا کھانے کا کام کر رہا ہے۔ تو کھانا جو ہے یہ مفعول ہوگا۔ تو یہاں پر جس پر کام کیا جا رہا ہے یہ مفعول ہے۔ تو اس طریقے سے مفعول کو سمجھا جاتا ہے۔ فعل، کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، یعنی وہ جملے کا وہ لفظ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ فعل ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں۔ اسی مثال کو دوبارہ دہرایا گیا۔ سلیم کھانا کھا رہا ہے۔ تو کھا رہا ہے یہ فعل ہے، کیونکہ اس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ سلیم چونکہ فاعل ہے، اور سلیم سے بھی ہم کو کام کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کام کے کرنے یا ہونے کا۔ کھانا اگر ہم لیتے ہیں تو یہ بھی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ اس سے ہمیں نہیں چلتا ہے۔ کھا رہا ہے یعنی ایکٹنگ، ایکٹ، جو ایکشن لفظ جو ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکشن لفظ، اردو میں فعل کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ تو کھا رہا ہے یہ لفظ جو ہے یہ فعل کے نشانی کے طور پر آ رہا ہے، تو ہم اسے فعل کہیں گے۔ تو اس طریقے سے فعل کو پہچانا جاتا ہے، اور اردو میں آسان ہوتا ہے کہ اردو میں فعل جملے کے آخر میں آتا ہے، تو اس کو پہچاننا، پرکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فعل، فاعل اور مفعول ہمارے سامنے آئے۔ اب ہم اس کی مزید مثال، اس کی چند مثالیں تاکہ ہمارے سامنے اور بھی وضاحت کے ساتھ یہ چیز آ جائے۔ تو نمبر 1، نغمہ کھانا پکا رہی ہے۔ تو نغمہ چونکہ کام کرنے والی نغمہ ہے تو یہ فاعل ہے، ہم نے اسے لال رنگ سے ظاہر کیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ کھانا چونکہ نغمہ جس پر کام کر رہی ہے وہ کھانے کا کام ہے، تو کھانا جو ہے مفعول ہوا، اور پکا رہی ہے یہ کام کے ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہوا۔ تو اس طریقے سے
نغمہ فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، پکا رہی ہے فعل ہے۔ چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال، جمیل پانی پی رہا ہے۔ تو جمیل جو ہے کام کرنے والا ہے، تو جمیل فاعل ہوا، پانی کیونکہ جمیل جس پر کام کر رہا ہے وہ پانی ہے، تو پانی مفعول ہوا، اور جو کام ہے وہ پینے کا کام ہے، پی رہا ہے یہ فعل ہوا۔ اس طریقے سے یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال، ندیم اسکول جائے گا۔ تو ندیم چونکہ کام کرنے والا ہے تو ندیم جو ہے فاعل ہوا، اسکول جانے کا کام کہاں کر رہا ہے ندیم، تو اسکول جانے کا کام کرتا ہے، اسکول مفعول ہوا، اور جائے گا یہ کام کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ فعل ہوا۔ چوتھی مثال، ندیم جاتا ہے۔ اب یہاں پر ندیم فاعل ہے اور جانے کا عمل ہو رہا ہے، یہ فعل ہے، یہاں پر مفعول نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر جان بوجھ کر یہ مثال کو لایا ہے چونکہ آگے ہم کو زمانے پڑھنا ہے اور فعل کو سمجھنا ہے، فعل کی قسموں کو سمجھنا ہے، تو اس میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں مفعول نہیں ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ارے ابھی کیا ہوا، اس میں مفعول کس کو ڈھونڈے۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں مفعول نہیں ہوتا ہے، تو ندیم کام کرنے والا ہے اور کام کیا ہے، جانے کا کام ہے، تو یہ فعل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ اس میں صرف فاعل ہے اور فعل ہے، مفعول نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مثالیں ہوئی۔ اس طریقے سے اور بھی مثالیں آپ اپنی کتابوں سے تلاش کریے، اس میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو علیحدہ کیجیے تاکہ آپ کی بہتر مشق ہو سکے اور آپ فعل، فاعل اور مفعول کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔